جائیں آج؟ بولے کسی نہ کسی حصے میں تو ملے گا موقع. حضرت جو تھے صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بولے یہ موقع صحیح ہے. مرید جو خلیفہ تھا آپ کا وہ سو گیا. مرید حضرت پیر صاحب اللہ کے ولی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گئے. اور یہ چور جانتا تھا بھائی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو نماز تو نہیں توڑیں گے کسی بھی حال میں, اور میں جب تک اپنا کام کر ہی لوں گا. اس نے صاحب کاٹا کوٹا اور اٹھا ہی رہا تھا. حضرت نے سلام پھیرا, کہا کون؟ کہا کون؟ تھر تھرا گیا, ڈر گیا, گٹھری نیچے گر گئی, پکڑا گیا. اور چور چوری کرتے ہوئے پکڑ جائے, قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اسلام کا قانون ہے, قانون. اسلام بڑا اچھا پاکیزہ ریلیجن ہے, اس کی ہر ادا نرالی ہے. اسلام کی بیوٹی, اسلام کی پیورٹی اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا اسلام ہے کیا. کانپنے لگا, اس سے کچھ نہیں کہا گیا. کہا کون؟ کہا محمد. کیا کہا اس نے, چور نے؟ حضور محمد. ڈر گیا. آپ نے نام محمد سنا تو ارشاد فرمایا پھر ڈرتا کیوں ہے؟ جب تو محمد ہے تو پھر پورا کھیت لے کے جا سکتا ہے. کیا بات, کیا بات. بول دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر تو محمد ہے تو نام محمد پہ تو میری جان بھی قربان ہے. اپنے نبی کے نام سے اتنا پیار, اتنا عشق. ہر کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنتا. حضرت بہت ہیں دنیا میں, اعلیٰ حضرت بننے کے لیے بھی عشق رسول کی ضرورت. بے شک سبحان اللہ. مصطفیٰ سے جس کا کنیکشن جتنا گہرا ہوگا وہ دنیا میں اتنا ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ہاں, اب صاحب یہ مت کہنا سید صاحب نے نسخہ بتا دیا جس کا نام محمد ہو تو مارے جاؤ ہاتھ. ایسا نہیں ہے بھائی. ہاں, یہاں تو نکال بھی دے گا کوئی سینے میں کو. ہاں, تو ایسا نہیں ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں, نام محمد کے بے شمار فائدے. اب سنیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. جس آیت کو میں نے تلاوت کی, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, شادی کے اکارڈنگ جلسہ ہے, اسی کے اکارڈنگ مجھے بات کرنی ہے, بہت جلدی ختم کروں گا. رب نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اللہ اکبر. اب آپ کی توجہ, اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں, عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ نہیں. دونوں نامکمل ہیں جب تک دونوں کا تعلق اور ربط و ضبط نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں, دل نہیں لگ رہا. اللہ پاک نے بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا تو دل لگنے لگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان دونوں کے بغیر ایک دوسرے کی زندگی جو ہے وہ اوجھل ہے. اب اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانی ہے عورت. اللہ کی نشانی ہے عورت. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں عورت صرف وقت کی ضرورت ہے, عورت کی کوئی حیثیت نہیں, عورت مرد سے حقیر ہے. یہ غلطی ہے, خطا ہے. ایکو کم کیجیے اس کی تھوڑی, مائک آپ کا بہت اچھا ہے, ایکو کم کیجیے گا آپ. ہاں, عورت اللہ کی نشانی. اب صاحب اللہ کی نشانی عورت ہے, جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے, قرآن اللہ کی نشانی ہے, کعبہ اللہ کی نشانی ہے, رات دن اللہ کی نشانی ہے, چاند سورج ستارے یہ سب اللہ کی نشانی. ایسے ہی عورت اللہ کی نشانی. اب جب عورت اللہ کی نشانی ہے, بہت سارے لوگوں کی تھوٹ فکر صاحب پیپلس آنے میں, فرینڈوں میں رہیں گے, دوستوں میں رہیں گے, گھومیں گے, کھائیں گے, ریسٹورنٹ میں ہر طرح کا اڑائیں گے. جیسے ہی گھر میں آ جائیں, کبھی مرچ کے نام پر, کبھی نمک کے نام پر, کبھی تیل کے نام پر, کہیں نہ کہیں سب و شتم, گالی گلوچ, مارنا, یہ کرنا وہ کرنا, اور عورت کو کمتر سمجھنا, حقیر سمجھنا. مگر قرآن کیا کہہ رہا؟ عورت اللہ کی نشانی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, عورت جب اللہ کی نشانی ہے تو کیا اللہ کی نشانی کی توہین کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی کی انسلٹ کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی کی بے ادبی کی جائے گی؟ کیا اللہ کی نشانی گالی گلوچ کے لیے, سب و شتم کے لیے, مارنے کے لیے, پیٹنے کے لیے, کس لیے؟
اللہ پاک نے فرمایا جب عورت اللہ کی نشانی ہے تو پھر صاحب اللہ کی نشانی کی قدر تو کرنی پڑے گی، عزت تو کرنی پڑے گی، ادب تو کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی نشانی کی قدر نہیں کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ عورت اللہ کی نشانی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی تھوٹ فکر یہی کہ عورت صرف اللہ اکبر کبیرہ وقت کی ضرورت، پیر کی چپل۔ بہت سارے لوگوں کی تھوٹ اللہ کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے، حقیر ہے۔ مگر قرآن کی آیت دیکھیے، قرآن کیا فرما رہا، وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ پاک نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ من انفسکم اے من جنسکم، یعنی جس جنسیت سے مرد کی تخلیق اسی جنسیت سے عورت کی تخلیق۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ کہاں بول دو، سائنس کا سوال نہیں ہے، بڑا ایزی ہے۔ کیا ہے؟ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ عورت کو اللہ نے کیا کوئلے سے پیدا کیا ہے؟ یعنی جس چیز سے اللہ پاک نے مرد کو تخلیق کیا اسی جنسیت، اسی قسم سے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا، جنسیت میں برابر۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی تو اشرف ہے تو پھر تیری بیوی یا عورت بھی اشرف ہے، تو عزت والا ہے تو عورت بھی عزت والی ہے، تو عظمت والا ہے تو عورت بھی عظمت والی ہے۔ اللہ اس لیے جو جنسیت تیری ہے وہی جنسیت عورت کی ہے۔ تو مٹی سے پیدا ہے تو ایسا نہیں عورت کو اللہ نے کوئلے کی کان سے پیدا کیا ہو، نہیں، جنسیت میں برابر ہے، تخلیق میں برابر ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ پاک نے فرمایا عورت اللہ کی نشانی ہے۔ جب اللہ کی نشانی ہے تو پھر اس کی قدر کرنی ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، سب و شتم نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا ہے، اس کو قرآن نہیں سمجھنا ہے۔ وہ دیگر مذاہب ہے، وہ دیگر اللہ دھرم والے ہیں جو عورتوں کو بے برکتی سمجھیں، عورتوں کو کمتر سمجھیں، عورتوں کو حقیر سمجھیں، مگر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے رسول کی حدیث کو پڑھا ہے، تو ہم عورت کو کمتر نہیں سمجھیں گے، ہم عورت کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ اب اللہ پاک کی حکمت دیکھیے، اللہ پاک نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے۔ اگر میرا رب چاہتا تو سر سے بھی پیدا کر سکتا تھا، میرا رب چاہتا تو پیر سے بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اللہ نے نہ سر سے پیدا کیا نہ پیر سے پیدا کیا۔ کہاں سے پیدا کیا؟ بائیں پسلی سے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے پوائنٹ کو کتنے لوگ کیچ کریں گے؟ آپ کتنے ذہین فتین ہیں جو میری بات کو پکڑ سکیں گے؟ اللہ پاک نے عورت کو نہ سر سے پیدا کیا نہ پیر سے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے عورت کو سر سے پیدا نہیں کیا۔ ابھی بھی بہت ساری مردوں کے سروں پہ سوار ہیں، اگر یہ سر سے پیدا ہوتی تو پتہ نہیں کہاں جا کے چڑھ جاتی۔ تو اللہ پاک نے اس کو اللہ سر سے پیدا نہیں کیا، نہ ہی آپ کو عورت کو اللہ پاک نے پیر سے پیدا کیا۔ اس لیے بہت سارے ناہنجار، بہت سارے بے وقوف لوگ عورت کو پیر کی چپل سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اور ہمیں اشارہ کر رہا ہے، اللہ پاک نے عورت کو نہ سر سے پیدا کیا ہے نہ پیر سے پیدا کیا ہے، بلکہ بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ سرچ کرو، آپ اگر تحقیق کرو تو بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، اور جانتے ہو دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ تو عورت نہ سر پہ چڑھانے کی چیز ہے، عورت نہ پیروں میں روندنے کی چیز ہے، عورت کا مقام دل ہے، دل۔ اگر عورت کو دل سے پیار کرو گے، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، اگر عورت کو دل سے پیار کرو گے تو تمہارے گھر لڑائی فساد کے اڈا نہیں بنے گا، بلکہ اللہ پاک تمہارے گھر کو جنتی گہوارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء